بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے۔ مئی مہینے کی 4 تاریخ ہے، سن 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام انسانوں کی اس بیماری سے حفاظت فرمائے اور انسانوں کو بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رب کو پہچان کر زندگی کے اعمال ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی بنیاد جن عقائد پر ہے ان میں توحید و رسالت کے بعد اہم ترین عقیدہ آخرت کا ہے، اور یہ اتنا پیارا اور اتنا شاندار عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا آخرت میں جواب دہی کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، مرنے کے بعد پیدا ہونے کا، اسی اعتبار سے دنیا کی زندگی اس کی اتنی ہی شاندار ہوگی۔ تو آخرت کا عقیدہ، آخرت کا تصور یہ کہ انسان کو مرنے کے بعد ایک دائمی زندگی سے سابقہ پیش آئے گا اور اس میں دنیا میں کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ملے گا۔ یہ آخرت کا عقیدہ جو ہے انسان کے لیے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین گر ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں اس عقیدے کو ایسا کوٹ کوٹ کے صحابہ کرام کے اندر بھر دیا تھا کہ ان کی جلوت و خلوت برابر ہو گئی تھی۔ وہ مجمع میں ہوتے تھے تو بھی اور تنہائی میں ہوتے تھے تو بھی اللہ کے سامنے پیشی کا احساس ان کو ہر وقت رہتا تھا اور غفلت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی۔ لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حکومت وجود میں آئی اسلامی، تو کرائم اور جرائم 0% ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کے ماننے والوں کے اندر یہ عقیدہ جاگزی ہو چکا تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کوٹ کوٹ کے ان کے دل کے اندر بٹھا دیا تھا کہ تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو اس کیے ہوئے کا تمہیں آخرت میں اللہ کے ہاں بدلہ ملے گا۔ اچھا کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا، برا کرو گے اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ چنانچہ ان کے سامنے ہر وقت یہ بات پیش نظر رہتی تھی کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کئی مرتبہ موقع آتے خیانت کر لی جائیں، کئی مرتبہ موقع آتے کہ دھوکے دے دیے جائیں، لیکن ہر وقت اس بات کا احساس رہتا کہ اگرچہ مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اگرچہ مخلوق دیکھنے والی نہیں ہے، لیکن دیکھنے والی ذات اللہ تو موجود ہے اور وہ دیکھ بھی رہی ہیں، اور دیکھنے کے بعد جزا و سزا بھی ہونے والی ہے آخرت میں۔ تو آخرت کا عقیدہ جس میں جزا و سزا کا معاملہ بہت اہم ہے، یہ عقیدہ مسلمانوں کا اتنا مضبوط عقیدہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان مومن بندہ وہ چاہے گھر کی تنہائی میں ہو یا بازار کے جلوت میں ہو، جب وہ جتنا عقیدہ یہ مضبوط لے کر چلتا ہے وہ کرائم سے، گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے اور ہمیشہ اپنی ذات سے کوئی نہ کوئی بھلائی وجود میں لانے کی فکر اور کوشش کرتا ہے۔
ویسے اس کائنات کا جو مضبوط نظام ہے، جس میں سورج کا وقت پہ نکلنا، وقت پہ غروب ہونا، چاند کا طلوع ہونا، نکلنا، چھوٹا بڑا ہونا اور اس کا پھر ختم ہونا، موسموں کی تبدیلی، ہواؤں کا چلنا اور غلوں کا تیار ہونا، پکنا، پھلوں کا بازار میں دستیاب ہونا، چڑیوں کا چہکنا، کلیوں کا چٹکنا، یہ ساری کی ساری کائنات کی جو بود و باش ہے اور کائنات کی جو ہنگامہ ہے، یہ سب بتا رہا ہے کہ کوئی صانع، کوئی خالق ان کو کنٹرول کر رہا ہے۔ جب وہ صانع اور خالق اتنا زبردست ہے تو پھر اس کو یہ حق بھی بنتا ہے کہ وہ اچھے کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے اور برے کام کرنے والوں کو سزا دے۔ لیکن یہ بھی بات ہے کہ اچھے کام کا بدلہ اور برے کام کا بدلہ، اچھے کام کا بدلہ اور برے کام کی سزا، اس کے لیے یہ فیلڈ، یہ دنیا، یہ سجتی نہیں ہے، جچتی نہیں ہے اس کے لیے، اس لیے کہ یہ دنیا کو اللہ پاک نے دارالعمل بنایا ہے، یہاں اعمال کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے اور ایک لمیٹڈ زندگی دے کر بندوں کو یہاں بھیجا ہے، لمیٹڈ زندگی دے کر بھیجا ہے، اور جو اتنا بڑا رب، اتنا بڑا خالق اور مالک ہے، اس کا جو انعام، اس کی سزا ہے، وہ بھی پھر اس کے شائن نشان ہونی چاہیے۔ تو یہ دنیا اس کی شان ظاہر ہونے کے لیے یہ جو ہے لمیٹڈ ہے، اس کی شان ظاہر ہو ہی نہیں سکتی یہاں۔ لہٰذا جزا و سزا کی شان کے لیے تو اللہ رب العزت نے ایک دوسرا میدان تیار کیا ہے جس کو میدان آخرت کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان بھلائی کرتا رہے، اس کا کوئی بدلہ نہ ملے، اور برائی کرتا رہے، اس کی کوئی سزا نہ ملے، تو یہ تو انسانوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوگی۔ تو پھر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو اس کا بدلہ پورا ملتا، اس کا بدلہ پورا ملتا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے بدلے کے لیے الگ سے ایک عالم بنایا ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ ویسے سوچنے کی بات ہے، اگر کوئی ظالم بادشاہ کسی قوم پر، کسی مذہب کے لوگوں پر ظلم کرتا ہے تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ مر جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو پھانسی دے دی جائے، اس کو گولی مار دی جائے۔ تو ظاہر ہے تمنا کرنے والا ہر مظلوم ہے اور ظالم ہے ایک۔ اب اگر اس کو کوئی گولی مار دے، اس کو قتل کر دے، اس کو پھانسی دے دے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر ایک مظلوم کا بدلہ ہوا نا، حالانکہ مظلوم تو بہت سارے تھے، بہت سارے کا بدلہ پھر کیسے ہوگا؟ ہر آدمی یہ چاہتا میری طرف سے مارا جاتا، میری طرف سے مارا جاتا۔ تو پھر اس کے لیے کوئی ایسا عالم چاہیے تھا جس عالم کے اندر اتنی ہی مرتبہ موت دی جاتی، اتنی ہی مرتبہ زندگی دی جاتی، اتنی مرتبہ اس کو مارا جاتا، تاکہ ہر مظلوم کا دل خوش ہو جاتا اور مطمئن ہوتا۔ تو یہ تو سزا سے متعلق ایک بات ذکر کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت جب اتنے بڑے ہیں تو ان کا انعام بھی بڑا ہے، پھر جب وہ عمل کے اوپر انعام دیں گے تو وہ انعام بھی ایسا ہوگا کہ دنیا جو لمیٹڈ اور محدود جگہ اور دائرہ رکھتی ہے، وہ انعام اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا اللہ رب العزت نے انعام کے لیے اور جزا و سزا کے لیے عالم دوسرا رکھا ہے، وہ ہے عالم آخرت۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ماننے والے مومنوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے عقیدے، ایسی فیتھ اور ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ اگر بندہ ان عقیدوں پر عمل کرے اور ان عقیدوں پر ایمان لا کر اپنی زندگی گزارے تو اس کی دنیا بھی جنت کا نمونہ پیش کرے گی، اور جنت تو ہے ہی جنت۔ یہاں بھی انسان گناہوں سے بچے گا اور گناہوں سے بچ کر دنیا میں بھی نعمتیں پائے گا، انعام پائے گا، آخرت تو ہے ہی آخرت۔ تو آخرت کا عقیدہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ جتنا اچھی طرح سے دل میں جاگزیر ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور عقل اور دماغ اس پر متفق ہو جاتے ہیں، اور اس کے مطابق بندہ جب عمل کرتا ہے تو یہ بندہ غیر مضر ہوتا ہے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کی ذات سے ہمیشہ لوگوں کو نفع پہنچتا ہے۔ لہذا جتنے مسلمان، جتنے اہل ایمان آخرت کے عقیدے کو اپنا مستحضر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کا وہ دھیان رکھتے ہیں، تو اتنے
اتنی ہی زیادہ وہ دنیا میں پاکیزہ اور عفیف زندگی گزارتے ہیں، اور اتنی ہی شاندار دنیا سے زندگی گزار کے وہ آخرت کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج جو پوری دنیا پریشان ہے، مثال کے طور پر ایک شراب کو لے لیجئے، شراب کے نقصانوں پر مقالے لکھے جا رہے ہیں، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی میڈیسن تیار کی جا رہی ہے، اس کے خلاف نعرے لکھے جا رہے ہیں، ہورڈنگ تیار ہو رہے ہیں، اس کے خلاف اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پر جو ہے ایڈورٹائز آتے ہیں۔ عجیب بات، لیکن پھر بھی شراب نہیں بند ہو رہی، پھر بھی شراب پینا نہیں چھوڑ رہے۔ اسموکنگ کے بارے میں دیکھیے، اسی طرح اور بھی جو مضر صحت دوسری چیزیں ہیں ان کے بارے میں دیکھیے، کتنا پیسہ اس پر خرچ ہو رہا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے۔ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں سنا ہے کہ شراب سب سے مہنگی بک رہی ہے۔ لاک ڈاؤن کے زمانے میں گٹکا اور اسموکنگ کی چیزیں جو مضر صحت ہیں وہ سب سے زیادہ داموں پر بک رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قابو میں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ لوگوں کو اس کی عادت ہو چکی ہے، اور عادت کے پیچھے کوئی عقیدہ نہیں ہے، نہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہے، نہ اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر ہے، نہ جزا و سزا کا یقین ہے۔ ظاہری بات ہے جب یہ چیز نہیں ہے تو پھر یہ چیز عام ہوگی۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام نے جو عقیدہ آخرت اور جزا و سزا کا تصور پیش کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر آدمی صرف گناہوں سے کسی پکڑ دھکڑ کے خوف سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ پولیس ہے، محکمہ ہے، ظاہری بات ہے وہ دن کے اجالے میں کام کر سکتے ہیں، شہر کے ہنگاموں میں کام کر سکتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں نہ پولیس والا کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ کوئی قانون والا وہاں کسی کی نگرانی کر سکتا ہے۔ وہاں اگر کوئی مومن رات کی تاریکی میں اور جنگل کے سناٹے اور تنہائی میں اگر کسی گناہ سے بچ رہا ہے تو محض اور صرف اس تصور کی وجہ سے بچ رہا ہے، اس عقیدت کی وجہ سے بچ رہا ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دینا ہے، اور اللہ کے سامنے میرے کیے دھرے کا نام اعمال پیش ہوگا اور اس پر مجھے جزا و سزا ملے گی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، جتنے اہل ایمان ہیں، جتنے مومن ہیں، جن پر عقیدوں کی یہ محنتیں ہوئی ہیں اور جو ان پر محنت کر رہے ہیں اور جن پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے وہ کسی حکومت کے خوف سے نہیں، کسی پولیس کے خوف سے نہیں، کسی قانون اور جج کے خوف اور ڈر سے نہیں گناہ کو چھوڑ رہے، بلکہ وہ اس ڈر سے اور اس خوف سے اور اس عقیدے اس تصور کی وجہ سے گناہ سے بچ رہے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد صرف دنیا ہی میں زندگی نہیں گزارنی، دنیا میں ایک دن اس زندگی کی شام ہوگی، اور آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمارے کیے دھرے کا سارا کچا چٹھا سامنے کھلنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ لہذا اس عقیدے کو سامنے رکھ کر جب کوئی مومن بندہ زندگی گزارتا ہے تو اس کی دنیا بھی چمک جاتی ہے، دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے، سنور جاتی ہے، بے خوف وہ زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی محبت میں زندگی گزارتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اور اچھے کام کرنے کی وجہ سے اس کی دنیا میں اطمینان ملتا ہے، برکتیں ملتی ہے، سکون ملتا ہے، برے کاموں سے بچتا ہے، اور برے کاموں کے بچنے کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے تو ہے ہی، وہ تو ادھار ہے، یعنی آخرت میں ملنے والا ہے، لیکن دنیا میں گناہ کرنے کی وجہ سے جو بے چینی آتی ہے، انسان کو جو ہے بے برکتی ملتی ہے، بے چینی ملتی ہے، اور اس باطن کے اندر خود اس کا باطن اس کو کھائے جاتا ہے، اندر کا غم اس کو کھائے جاتا ہے، ان تمام سے نجات ملتی ہے۔ یہ جو تبلیغی جماعت آج کل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے، اور میڈیا والوں کو روٹی کمانے کا ایک بہت اچھا سستا سا ذریعہ مل گیا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ خوب اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے۔ اول تو میرے بھائیو سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کرونا پھیلانا انسانوں کے بس کی بات ہوتی اور بالخصوص مسلمانوں کے قبضے میں ہوتی تو مسلمان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں۔ یہ مسلمان اگر ان کے ہاتھوں میں کرونا اختیار ہوتا اور اس کو یہ پھیلا سکتے تو جتنے ظالم حکومت کر رہے ہیں، اور ظالم چاہے دنیا میں کسی بھی ملک میں ہو، اور جتنے ظالم افراد مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جا کے ان سے لپٹ جاتے، چمٹ جاتے اور سب کو جہنم میں پہنچا دیتے۔
لیکن ان عقل کے پجاریوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلا ہے، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ایک مخلوق ہے، جند من جنود اللہ ہے، جو آنکھوں سے دکھ بھی نہیں رہا، اور ہمیں اوقات دکھانے کے لیے آیا ہے کہ سارے لشکر ایک طرف، ساری فوج ایک طرف، سارے ہتھیار ایک طرف، سارے نیوکلر پاور ایک طرف، سارا منی پاور ایک طرف، مسل پاور ایک طرف، اور ایک طرف یہ کمزور سی ایک مخلوق ہے جس سے انسان سارے کے سارے پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا مقید ہو کر رہ گئی۔ بہرحال تو دعوت و تبلیغ کی جو محنت ہے اس میں کیا محنت ہے؟ دین سکھانا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، آخرت کے عقیدے کو مضبوط کرنا، دنیا میں آئے ہیں دنیا سے واپس جانا ہے، جینے کے بعد مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا ہونا ہے، اور جو کچھ اعمال کیے ہیں اس کا اللہ کے ہاں حساب کتاب دینا ہے، یہ عقیدہ مضبوط کرنا ان کا کام ہے۔ لہٰذا نہ جانے کتنے پولیس کے بڑے بڑے حکمراں وہ مرکز نظام الدین پہنچے اور اس طرح بڑے بڑے دعوت کے کام کرنے والوں سے ملے ماضی میں، اور انہوں نے پوچھا کہ جن چوروں کو ہمارے ڈنڈے چوری سے باز نہ رکھ سکے، اور جن شرابیوں کو ہمارا قانون شراب سے باز نہ رکھ سکا، آج وہ صاف ستھرے شہری بن کر زندگی گزار رہے ہیں، آخر تمہارے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ جادو وادو کی چھڑی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں جو دین دیا ہے اس کے جو بنیادی عقیدے ہیں یہ ان کا کمال ہے۔ اللہ کے دیکھنے کا تصور، ان اللہ معی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تنہائیوں میں، جلوتوں میں، خلوتوں میں جب زندگی گزارتا ہے تو اس کا قلم خطا نہیں کرتا، اس کی زبان جھوٹی گواہی نہیں دیتی، اس کا قلم کا انصاف نہیں بکتا، اس کا ترازو نہیں بکتا، اس کا ترازو غلط نہیں تولتا، اس کا قلم غلط فیصلے نہیں کرتا۔ اور جب اللہ کے دیکھنے کا تصور ہی نہیں ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور مرنے کے بعد پیدا ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، جب تصور ہی غلط ہے اور عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، عقیدہ ہی بگڑ گئے ہیں، تو بگاڑ تو پھر آنے ہی والا ہے۔ یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ بابر عیش کوش دنیا دوبارہ نیست، کہ مزے کر لو، دنیا دوبارہ تھوڑی آئے گی، اس لیے جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ لوٹنا ہے، جو کچھ مزے کرنے ہیں، اس دنیا میں مزے کر لو، اگلے جنم میں دیکھا جائے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پیارے اللہ، آپ نے ہمیں عقیدہ آخرت عطا فرمائی، ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا، ہمیں عقیدہ رسالت عطا فرمایا، ہمیں مرنے کے بعد پیدا ہونے کا جو ہے عقیدہ عطا فرمایا، اور اللہ کے دیکھنے کا جو ہے تصور ہمیں دیا گیا دین کی طرف سے۔ پیارے اللہ، یہ ہمیں کتنا پیارا دین آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، اگر سجدے میں سر رکھ کر قیامت تک ہم سر نہ اٹھائیں، اس نعمت عظمیٰ کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب کا دور چل رہا تھا، بعض لوگوں کے لبوں سے پیالے لگے ہوئے تھے اور کچھ گھونٹ بھر چکے تھے، کچھ منہ میں تھے، اور جس وقت پتہ چلا کہ شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، اب اس کا پینا حرام ہے، لوگوں نے منہ کی شراب کو کلی کر دی اور ہاتھوں کے پیالوں کو پھینک دیا اور توڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت کی تھی صحابہ کرام پر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں شراب کی محفل میں ساقی تھا، لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، سرو کر رہا تھا۔ منادی نے اعلان کیا کہ اعلان کیا گیا، مدینے میں اعلان ہوا، شراب حرام ہو گئی ہے، اب سے کوئی شراب نہ پیے۔ تو لوگوں نے برتنوں کو توڑ دیا، مٹکوں کو پھوڑ دیا، اڈیل دیا، یہاں تک کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہہ رہی تھی جس طرح بارش کا پانی بہا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا جو تصور پیدا کیا تھا، اور آخرت کے اندر حساب کتاب کا، اور اچھے اعمال کے اچھے بدلے اور برے اعمال پر سزا کے جو تصور پیش کیا تھا، جو عقیدہ بن چکا تھا، دل میں جم چکا تھا، راسخ ہو چکا تھا، یہ اس کی برکت تھی کہ ایک اعلان ہوتا تھا اور کام پورے ہو جاتے تھے۔ حضرت پیر الفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک مرتبہ امریکہ میں ایک جگہ تشریف لے گئے، ان کے میزبان ایک عالم تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا خدمت انجام دیتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، حضرت ابھی تو نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں۔
مسجد سے فارغ ہو کر آئیں گے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیا خدمت انجام دیتا ہوں۔ خیر نماز سے فارغ ہوئے بیٹھے تو انہوں نے سنایا کہ حضرت یہاں امریکہ میں جس علاقے کے اندر میں رہتا ہوں یہاں بہت ساری جیل ہیں، تو جیلوں کے اندر جو قیدی ہوتے ہیں تو جیل کی طرف سے یہ سہولت ہے کہ اگر کوئی مذہبی پیشوا ان کو آ کر اپنے مذہب کے اعتبار سے کچھ سمجھانا چاہتا ہے، ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے یا ان کو کچھ پڑھانا چاہتا ہے تو ہم اس کو پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ آ کر اپنا وقت دے سکتا ہے۔ لہٰذا میں جیل میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر جو مسلمان قیدی ہیں ان کو فکر آخرت ان کے دل کے اندر پیدا کرتا ہوں اور اچھے اعمال کی، اچھے کاموں کی ان کو ترغیب دیتا ہوں اور کچھ کو دین پڑھاتا ہوں، دین کی کتابیں پڑھاتا ہوں۔ اللہ کی شان کہ ایک مرتبہ میں جیل میں گیا تو ایک عیسائی قیدی میرے قریب آیا اور کہا کہ کیا میں بھی آپ کی بات سن سکتا ہوں؟ کہا بیٹھیں، کیوں نہیں سن سکتے؟ وہ میرے قریب بیٹھ گیا، اس نے دین کی باتیں سننی شروع کی۔ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ نے اس کا دل نرم کر دیا اور اس نے ایک دن مجھ سے کہا کہ میں ایسے ہی مسلمان بننا چاہتا ہوں جیسے دوسرے ہیں، میں بھی اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا دیا اور اسلام کی بنیادی چیزیں اس کو بتا دی، عقیدے بتا دیے، اعمال بتا دیے۔ اللہ کی شان، اس نے مضبوطی سے اس پر عمل کرنا شروع کیا۔ کافی دن تک وہ جیل میں تھا۔ ایک دن یہ عالم جو تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کس جرم کی وجہ سے یہاں جیل میں آئے ہیں؟ وہ ہنسنے لگا اور کہا کہ جس جرم کی وجہ سے میں جیل میں آیا ہوں یہ کوئی بڑا جرم نہیں، یہ تو چھوٹا سا جرم ہے جس کی وجہ سے میں جیل میں آیا ہوں۔ اصل تو میں بہت بڑے بڑے جرم کرنے والا ہوں اور ان کی وجہ سے، ان کی پاداش میں جیل کاٹنے نہیں آیا ہوں اور یہ تو کچھ دنوں کے بعد میں چھوٹ جاؤں گا۔ اصل جرم تو میرا یہ تھا کہ میں ایک ایسا نفسیاتی مریض ہو گیا تھا کہ میں انسانوں کو قتل کرتا تھا اور تڑپتے ہوئے دیکھ کر ان کو خوش ہوتا تھا اور تڑپا تڑپا کے میں مارتا تھا، اور کئی مرتبہ جب وہ مقتول قتل ہوتا تھا، جس کو مارتا تھا وہ تڑپتا تھا تو میں اس کے اوپر ڈانس کیا کرتا تھا، رقص کیا کرتا تھا۔ میں ایسا ظالم آدمی تھا۔ خیر بات چلتی رہی تو انہوں نے پوچھا، ان کا نام غالباً مسٹر عبداللہ انہوں نے رکھ دیا تھا یا ابراہیم، کہ مسٹر ابراہیم آپ یہ بتائیں کہ اسلام لانے کے بعد آپ کو کیا فیل ہوا، کیا فرق محسوس ہو رہا ہے پہلی زندگی اور اب میں؟ تو اس سوال کے جواب میں اس نے بتایا تھا کہ میں جس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں وہ اصل جرم نہیں ہے، یہ تو ایک معمولی سے کیس میں پھنس گیا تھا، اس میں آ گیا تھا، اس کی سزا کاٹ کے میں چلا جاؤں گا۔ اصل تو میں جو مجرم ہوں اور اصل جو میں اپنے باطن کے اندر میں، اپنی عدالت میں، اپنے اخلاقی عدالت میں جو مجرم ہوں، وہ جرم تو یہ ہے کہ میں ایسے ایسے جرائم کیا کرتا تھا۔ اللہ کی شان، کہا اب آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے؟ کہا ایک دور تو وہ تھا جب میں لوگوں کو قتل کرتا تھا، انسانوں کے بچوں کو مارتا تھا، انسانوں کو مارتا تھا، اشرف المخلوق کو مارتا تھا، اور ان کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر میری اندر کی ناپاک روح گویا خوش ہوتی تھی، میرا نفس خوش ہوتا تھا، میرا نفس اندر کا ناپاک روح نہیں، میرا نفس خوش ہوتا تھا اور میں اس پہ ڈانس کیا کرتا تھا۔ اور ایک آج کا دن ہے کہ جب آپ کا درس ہونے والا ہوتا ہے اور میں اپنی بیرک سے نکل کر اور میں اپنے تنہائی سے، قید خانے سے نکل کر آپ کے پاس یہاں آ کر جمع ہوتا ہوں تو میں احتیاط کے ساتھ قدم رکھ کر آتا ہوں کہ کہیں میرے پیروں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کر مسلی نہ جائے، مر نہ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے اسلام کی خوبی، یہ ہے فکر آخرت اور عقیدہ آخرت اور جزا سزا کے عقیدوں کی خوبی کہ جب آدمی کے اندر یہ اتر جاتا ہے تو پھر انسان دنیا کا اتنا بڑا مجرم، پھر انسان اپنی نظروں میں گر جاتا ہے اور اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، شرمندگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور پھر وہ ایسا بے ضرر انسان بنتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نفع پہنچے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد رکھو۔ ظاہری بات ہے جب آدمی اپنی موت کو صبح سے شام تک کئی بار یاد کرے گا اور اس بات کی طرف دھیان اس کا بار بار جایا کرے گا کہ
کہ دنیا ہی میں مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے دنیا کو ایک دن چھوڑنا بھی ہے اور اللہ کے یہاں جانا ہے، اور جب چھوڑنا ہے تو میں دنیا کو اچھے انداز سے چھوڑوں، یعنی یہاں کچھ اچھے کام کر کے جاؤں، اور جب مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے تو میں کچھ اچھے کام کر کے جاؤں۔ دنیا کے بندہ مثال کے طور پہ ہمارے ملک ہندوستان سے کوئی بندہ لندن چلا جاتا ہے، افریقہ چلا جاتا ہے، امریکہ چلا جاتا ہے، کینیڈا چلا جاتا ہے، اور وہاں جا کر زندگی گزارتا ہے، اور جب اس کو وہاں سے واپس آنا ہوتا ہے اپنے وطن، وہ وزٹ ویزا پہ گیا ہے یا کسی جاب ویزا پر گیا ہوا ہے، جب اس کو آنا ہوتا ہے تو اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ مجھے ہمیشہ نہیں رہنا، مجھے تو اپنے وطن میں جا کے رہنا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں میں اچھے کام کروں، اچھے پیسے کماؤں، تاکہ وطن جب جاؤں تو وہاں خوشحالی لے کر جاؤں، جب اپنے بیوی بچوں کو منہ دکھاؤں تو خالی ہاتھ نہ جاؤں، ان کے سامنے کہوں کہ بیٹا میں کچھ لے کر آیا ہوں، میں تمہارا کچھ فیوچر بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے گھر بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے لیے گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی کو بنانے کے لیے میں بہت کچھ کر کے آیا ہوں۔ تو جب دنیا کے اندر آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوتا ہے، ایک جگہ کما کر جاتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہے، دوسری جگہ پہنچتا ہے، تو اس کا جواب دہی کا احساس آدمی کے اندر ہوتا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر بہت کچھ کما لیتا ہے، بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو اگر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے دنیا کو چھوڑنا ہے اور آخرت میں جانا ہے، تو چھوڑنے والی دنیا میں بھی بہت کچھ کام کرے گا، اور جس دنیا میں اس کو جواب دینا ہے اس کے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جب وہ زندگی گزارے گا تو بہت کچھ کرنے کا اس کو چانس اور موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کا تصور رکھنے اور جزا و سزا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے کام سے ہماری حفاظت فرما، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی ہمیں ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، اگر ہمارے فون کے اندر گندی گندی تصویریں ہوں، گندی گندی فلمیں ہوں، گندی گندی کلپ ہوں، گندی گندی چیٹ ہوں، پیارے اللہ ہر نوجوان اپنے فون کو چھپا چھپا کے رکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے اگر کسی کے ہاتھ لگ گیا اور کسی نے دیکھ لیا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، مجھے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اے میرے پیارے رب، ہمارے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا کر دیجئے کہ مرنے کے بعد آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آپ کے سامنے جواب دینا ہے، اور دنیا میں جو کچھ کیا ہے، جو کچھ راز ہیں، جو تنہائیوں میں ہم نے جرائم کیے، جو کچھ تنہائیوں میں آپ کی نافرمانیاں کی، تنہائیوں میں ہم نے گناہ کیے، نفس کی لذتیں لوٹی، وہ سب کا سب اسٹور ہو چکا ہے ہمارے اعضاء کے اندر، ہمارے بدن کے روئیں کے اندر، سب کا سب آپ نے اسٹور کرا دیا ہے، اور قیامت کے دن یہ اعضاء جواب دیں گے، زبان خاموش ہوگی، لیکن جن جن اعضاء سے ہم نے گناہ کیے ہوں گے وہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اے میرے پیارے رب، اس دن ہمارا کیا بنے گا؟ یا اللہ اس تصور کو یا اللہ ہماری اسکرین پر ڈسپلے کر دیجئے، ظاہر فرما دیجئے، تاکہ ہم اس تصور کو سامنے رکھ کر اپنی گناہوں کی فائل کو ڈیلیٹ کریں، اپنی گناہوں کی فائلوں کو مٹائیں، اور ان کو مٹا کر ان کی جگہ پر ہم نیک اعمال کا اندراج کرائیں، نیک اعمال کو اسٹور کریں۔ یا اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دی۔ میرے پیارے اللہ، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، بکواس میں گزر گیا، لایانی کاموں میں گزر گیا، اسراف میں گزر گیا، جہالت میں گزر گیا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، نہیں پتا جو دن گزر گئے وہ زیادہ تھے یا جو دن بچے اب زندگی کے وہ زیادہ ہیں۔ اللہ جی لگتا تو یہی ہے، جو دن گزر گئے وہ زیادہ گزر گئے اور جو بچے ہیں وہ تھوڑے سے بچے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اب تھوڑے دنوں میں گزرے ہوئے دنوں کی تلافی بھی کرنی ہے اور آئندہ کی تیاری بھی کرنی ہے، جو ناممکن ہے اور بہت مشکل ہے، لیکن میرے پیارے اللہ، یا اللہ ہمارے لیے تو مشکل ہے، آپ کے لیے تو آسان ہے، اور وہ اس طرح سے آپ تلافی کر سکتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کو، ہماری سیئات کو آپ نیکیوں سے تبدیل کر دیں، حسنات سے مبدل کر دیں۔ میرے پیارے اللہ آپ کرتے ہیں، اللہ جی کر دیجئے، اللہ جی کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیجئے اور آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر گزارنے کی توفیق
توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، بچوں کو ایماندار بنا دیجئے، بچوں کو با اخلاق بنا دیجئے، بچوں کو دیندار بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا دیجئے، گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ جی گناہوں سے بچا لیجئے۔ ایک کمزور سا باپ، ایک کمزور سی ماں کہاں تک اپنے بچوں کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ اے میرے پیارے اللہ مانا کہ سامنے بیٹھے ہیں، ہم فون پر غلط حرکتیں ان کو نہیں کرنے دیتے، یا وہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ فون کے اوپر غلط بات یا غلط چیزیں وہ نہیں دیکھتے، ہمارے خوف اور ہمارے رعب کی وجہ سے، ہمارے وقار کی وجہ سے۔ لیکن میرے پیارے رب اگر ہم اپنے کمرے میں ہوں، بچے اپنے کمرے میں ہوں، ہم اپنے کمرے ہوں، بچے تنہائی میں ہوں، پیارے اللہ کہاں ہم ان کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ کہ اللہ وہاں تو آپ ہی ان کی حفاظت فرما سکتے ہیں۔ اللہ جی آپ بچوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ آپ بچوں کی حفاظت فرمائیے، جنسی گناہوں سے بچائیے، جنسی گناہوں سے بچائیے۔ اللہ جی جہت سبتہ سے ان کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ ان کے عقیدوں کو مضبوط کر دیجیے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہر دم ان کے پیش نظر رہے۔ یا اللہ ایسی کیفیت ان کو عطا فرما دیجیے، میرے پیارے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ ایک اشرہ مکمل ہو گیا، میرے پیارے اللہ رحمت کا اشرہ چلا گیا، ہاتھوں سے نکل گیا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ یا اللہ چند منٹ، یا اللہ کچھ لمحات باقی ہیں غروب آفتاب ہونے میں، اے میرے پیارے رب اس عشرے کے اندر ہم جو کچھ نہ کر سکے یا اللہ اپنے فضل سے دے دیجئے، اپنے فضل سے دے دیجئے، اپنے فضل سے دے دیجئے۔ رحمت کا وافر حصہ عطا فرما دیجئے، رحمت کا وافر حصہ عطا فرما دیجئے، رحمت کا وافر حصہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اللہ طرح طرح کی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ نکال دیجئے۔ کہ اللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے، لوگوں کے کام آگے پیچھے ہو گئے۔ کہ اللہ کتنے لوگ شادی بیاہوں اب نکاح کرنا چاہتے تھے اور نکاح کے لیے وہ کسی جگہ جانا چاہتے تھے، دلہن لانا چاہتے تھے، کہ اللہ سارے کی سارا نظام ان کا درہم برہم ہو گیا، اور نہ جانے کتنے کمانے کے معاملات جو ہے آگے پیچھے ہو گئے۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ اس لاک ڈاؤن کو ختم فرما، اور جس بیماری اور جس وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے میرے پیارے اللہ اس بیماری سے نجات و شفا عطا فرما، جو بیمار ان کو شفا عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر بے در بے سہارا ہیں ان کو سکون و سہارا عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو منزل تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ جو کمزور ہیں یا اللہ ان کو صحت اور ہمت دے دیجیے۔ یا اللہ جو بیمار ان کو شفا عطا فرما دیجیے۔